پاکستان کے قیام کو 2022 میں 75 سال پورے ہونے کو ہیں۔ وائس آف امریکہ نے 2 امریکی اسکالرز سے بات کی جو اس بات پر متفق ہیں کہ جغرافیائی لحاظ سے اور تجارتی اور ثقافتی سطح پر بھی پاکستان عالمی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان معیشت، انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں اپنی اصل صلاحیت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ 23 مارچ یعنی آج یوم پاکستان کے موقع پر وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے مائیکل کوگلمین اور رابن رافل سے بات کی۔ سابق امریکی سفارتکار رابن رافل سے جب یہ پوچھا گیا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو ان کا کہنا تھا پاکستان کے لوگ بہت باصلاحیت، بہت سخت جان ہیں، جن میں انتہائی قابل سائنسدان، انٹرپرینورز اور فنکار شامل ہیں، اور یہ ایک ایسی آبادی ہے جو بڑی حد تک تعلیم حاصل کرنے کی شائق ہے۔ تعلیمی نظام کوئی بہترین نہیں ہے، لیکن عوام اس کے لیے کوشاں ہیں اور والدین بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے پاس وسائل ہیں، زراعت ہے، توانائی ہے، خاص طور پر صاف توانائی، ہیڈرو اور اسی طرح معدنیات وغیرہ، اور یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہونے کے باعث ایک پل اور تجارتی مرکز ہو سکتا ہے جس کی اسے خواہش ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اپنے قیام سے لے کر اب تک اہم ہے اور اہم رہے گا۔ سابق امریکی سفارتکار رابن رافل سے ارم عباسی نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ امریکی حلقوں کی نظر میں پاکستان کی بڑی کمزوریاں کیا ہیں۔ وہ سیاسی پارٹیاں جو موروثی ہیں اور ایک حد تک بدعنوان، لوگ ان پرانی جماعتوں سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن جب تیسری جماعت وجود میں آئی اور برسر اقتدار آئی تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسے کچھ پرانی سیاسی شخصیات کو اپنے ساتھ ملانا پڑا اور وہ ان اصلاحات کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس کا وہ ارادہ رکھتی تھی۔ تو مسئلہ سیاسی نظام کے ڈھانچے کا ہے، اور اسی طرح معیشت، آپ اس وقت تک وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں اپنا سکتے جس کی وزیر اعظم کو خواہش ہے جب تک کہ آپ اپنے بل خود ادا نہ کر سکیں، اور پاکستان کو حکومت چلانے کے لیے معقول ٹیکس ریونیو جمع کرنے میں طویل جدوجہد کا سامنا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمین سے ارم نے پاکستان کے پوٹینشیل کے بارے میں بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کئی عوامل کا فائدہ حاصل ہے۔ ایک اس کا محل وقوع اور جغرافیہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک سے رابطے میں رہنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ ایک طرح سے اہم خطوں کے لیے ایک دروازے کا کام کرتا ہے۔ پھر اس کی آبادی ہمیشہ اس لحاظ سے اس کے لیے ایک طاقت رہی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی ہے جو معیشت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ہر قسم کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ مائیکل کوگلمین کی نظر میں پاکستان کی ایک کمزوری اور پریشان کن پہلو سخت گیر مذہبی گروہوں کا انتخابی سیاست میں شامل ہونا بھی ہے، جو سیاسی جماعتوں کی ناقص حکمرانی کا فائدہ اٹھاتی آئی ہیں۔ پاکستان کی بنیادی ناکامیوں میں سے ایک آزادی کے بعد سے ہی ریاست میں مذہب کے کردار کا تعین نہ کر پانا ہے۔ یہ کئی برسوں سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے، اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ریاست نے کئی برس مذہبی قوتوں کو مختلف طریقوں سے استعمال بھی کیا ہے، اور اکثر خاص تباہ کن طریقے سے بھی، خاص طور پر عسکریت پسندوں کو مدد فراہم کرنے کے حوالے سے، اور یقیناً TLP کا عروج۔ یہ حقیقت کہ ایک سخت گیر نظریات رکھنے والی یہ نسبتاً نئی سیاسی جماعت اب مرکزی سیاسی ادارے میں شامل ہو کر الیکشن لڑنے کے قابل ہو چکی ہے، میرے خیال میں بہت تشویشناک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ TLP سے ہٹ کر دہشت گرد اور عسکریت پسند گروپ تک سویلین حکومتوں کی نااہلی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں۔